اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 کا مضمون مساوات انسانی کی اساسات۔ یا ایھا الذین اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ترجمہ: اے لوگوں، ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا فرمایا تمہیں ایک جان سے اور پیدا فرمایا اسی سے جوڑا اس کا، اور پھیلا دیے ان دونوں سے مرد کثیر تعداد میں اور عورتیں کثیر تعداد میں، اور ڈرو اللہ سے، وہ اللہ مانگتے ہو تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق جس کے واسطے سے، اور ڈرو رحموں کے قطع کرنے سے، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر ہر وقت نگران ہے۔ تفسیر: معاشرہ زندگی کی مسرتوں سے تب لطف اندوز ہو سکتا ہے جب ہر خاندان کے افراد میں باہمی محبت و پیار ہو۔ اس کے لیے صلہ رحمی، رواداری اور حسن سلوک کی اہمیت محتاج بیان نہیں۔ اسی کے متعلق اس صورت میں واضح احکام اور روشن ہدایت دی گئیں، لیکن ان احکام و ہدایات کے ذکر سے پہلے دو باتوں کی طرف خصوصی توجہ دلائی۔ ایک تو یہ کہ سب انسانوں کا پیدا کرنے والا ایک ہی خدا ہے، دوسرا یہ کہ سب انسان ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ جب سب ایک خدا کی مخلوق ہیں تو سب کو اس کے ہر حکم کی تعمیل اور اس کی نافرمانی سے احتراز کرنا چاہیے، اور جب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں تو انہیں آپس میں محبت پیار کرنا چاہیے۔ نیز اس ارشاد سے انسانی مساوات کا درس دیا اور انسانی برادری میں طرح طرح کے امتیازات پر ضرب کاری لگائی جن کے باعث انسان اعلیٰ و ادنیٰ میں منقسم کر دیا گیا ہے۔ نمبر 2، ابو مسلم اصفہانی وغیرہ نے یہاں مضاف محذوف مانا ہے۔ ان کے نزدیک اصل عبارت یوں ہے، یعنی آدمی کی جنس سے اس کا جوڑا تخلیق کیا، لیکن آیت کے الفاظ اس کی تائید نہیں کرتے۔ مضاف محذوف ماننا تکلف سے خالی نہیں، نیز تمام بنی نوع انسان کا نفس واحد سے پیدا کیا جانا تبھی درست ہو سکتا ہے جب تمام افراد کا اصل و اصول ایک آدم ہی ہوں۔ اگر حوا کی تخلیق آدم سے تسلیم نہ کی جائے تو پھر افراد بشری کی تخلیق دو نفسوں آدم و حوا سے ہوگی، نہ کہ ایک نفس سے، جیسا کہ قرآن کریم کا منشا ہے۔ نمبر 3، تقویٰ کی اہمیت کے پیش نظر اس کا دوبارہ حکم دیا گیا، لیکن پہلی دفعہ وجہ یہ بیان فرمائی کہ وہ تمہارا خالق ہے، اور دوبارہ تقویٰ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ روزمرہ کی زندگی میں تم اسی کے نام سے لین دین کرتے ہو، اسی کا واسطہ دے کر تم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اسی کے نام کی قسم اٹھا کر تم اپنے عہد و پیمان کو قابل اعتماد بناتے ہو۔ جب اس کے نام کے بغیر تمہاری زندگی کا کارواں ایک قدم بھی نہیں چل سکتا تو پھر کیا تمہیں زیب دیتا ہے کہ اس کی نافرمانی کرو؟ نمبر 4، یہ منسوب ہے اور اس کا عطف لفظ اللہ پر ہے۔ رحم ہر قسم کے رشتہ دار کو کہا جاتا ہے۔ آیت کے اس حصے میں صلہ رحمی کا حکم اور قطع رحمی سے منع فرمایا گیا ہے۔ اسلام نے اپنے قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کا بار بار حکم دیا ہے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس بارے میں اتنے واضح ہیں کہ کسی تعویل کی گنجائش نہیں رکھتے۔ ایک فرمان گرامی سن لیجئے، یعنی رحم عرش الہی سے آویزاں ہیں اور کہہ رہا ہے کہ ہوشیار، جس نے مجھے جوڑا خدا اسے جوڑے رکھے، اور جس نے مجھے قطع کیا اسے اللہ پارا پارا کرے۔ اگلی آیت نمبر 2 کا مضمون، یتیم کے مال کی حفاظت کرو۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ ترجمہ: اور دے دو یتیموں کو ان کے مال، اور نہ بدلو اپنی ردی چیز کو ان کی عمدہ چیز سے، اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں سے ملا کر، واقعی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تفسیر: یتیموں پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے۔ جب کسی کا والد فوت ہو جاتا اور یتیم بچے چھوڑ جاتا تو اس کے چچے یا بڑے بھائی سارے مال پر قبضہ کر لیتے اور یتیم کے بالغ ہونے پر بھی اس کا مال اسے واپس نہ کرتے، یا یتیم کے اعلیٰ نسل کے فربا جانور خود رکھ لیتے اور گنتی پورے کرنے کے لیے اس کو ردی نسل کے دبلے اور لاغر جانور دے دیتے اور یوں بری الذمہ ہو جاتے۔ تیسری صورت یہ ہوتی کہ یتیموں کے اموال کو اپنے اموال میں خلط ملط کر دیتے اور حفاظت کے بہانے سے سب آہستہ آہستہ ہڑپ کر جاتے۔ ان تمام صورتوں کو تفصیل سے ذکر کر دیا اور ایسا کرنے سے سختی سے روک دیا اور بتا دیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا بہت سخت ہے۔ سورہ نساء کی 3 سے 4 آیت کا مضمون بیویوں کے حقوق۔ وَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فواحدتن او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنی اللہ تعولوا۔ ترجمہ، اور اگر ڈرو تم اس سے کہ نا انصاف کر سکو گے تم یتیم بچوں کے معاملے میں تو ان سے نکاح نہ کرو، اور نکاح کرو جو پسند آئیں تمہیں ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے، 2 3 اور 4 اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم ان میں عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی یا کنیزیں جن کے مالک ہوں تمہارے دائیں ہاتھ، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم ایک طرف ہی نہ جھک جاؤ۔ تفسیر: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یتیم بچیاں جو اپنے سرپرستوں کی نگرانی میں ہوا کرتی تھیں، ان کے سرپرست ان کے مال اور جمال کی وجہ سے ان کو اپنی زوجیت میں لے لیتے، اور باپ کا سایہ اٹھ جانے کے بعد کیونکہ ان کے حقوق کا محافظ اور ان کے دکھ درد میں ان سے ہمدردی کرنے والا کوئی نہ ہوتا، اسی لیے عام طور پر نہ تو ان یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کرتے وقت ان کو ان کی حیثیت کے مطابق مہر دیا جاتا اور نہ نکاح کے بعد ان کے حقوق ادا کیے جاتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ جب تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان بے سہارا بچیوں کے حقوق کی نگہداشت نہیں کر سکو گے تو ان کے ساتھ نکاح نہ کرو، بلکہ ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے جو تمہیں پسند ہوں 4 تک نکاح کر سکتے ہو۔ اگلا ہے، اسلام کے ناقدین خصوصاً اہل مغرب نے تعداد ازدواج کے مسئلے پر بڑی لے دے کی ہے، اور وہ مسلمان بھی اس کے متعلق بہت پریشان رہتے ہیں، جن کے نزدیک خیر و شر اور حسن و قباح کا صرف وہی معیار قابل قبول ہے جو ان کے ذہنی مربیوں نے مقرر کر رکھا ہے۔ اسی لیے ان کے متعلق اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند حقائق پیش کرنا فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ نمبر 1، یہ حکم نہیں جس کی پابندی پیروان اسلام پر لازمی ہو، بلکہ یہ ایک رخصت ہے۔ نمبر 2، رخصت بھی بے قید و شرط نہیں بلکہ سخت قیود سے مقید اور سنگین شرائط سے مشروط۔ نمبر 3، طب جدید و قدیم اس پر متفق ہے کہ مرد کی طبعی کیفیت عورت کی طبعی کیفیت سے جداگانہ ہے۔ نمبر 4، مرد کی جنسی رغبت عورت سے کہیں زیادہ ہے، جس کی ظاہری وجہ یہ ہے کہ جنسی عمل کے بعد عورت کو مدت دراز تک مختلف نازک مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ استقرار حمل، وضع حمل، رضاعت اور ننھے بچے کی تربیت، یہ سارے مرحلے اسے یوں مشغول رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی طلب کم ہی رونما ہوتی ہے، لیکن مرد ان تمام ذمہ داریوں سے آزاد ہوتا ہے۔ نمبر 5، اکثر ممالک میں عورت کی شرح پیدائش مردوں سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ جنگ آزما قوموں کے مرد ہی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جنگ کے شعلوں کی نظر ہوتے ہیں، اس لیے عورتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، تاریخ انسانی جب سے مرتب کی گئی ہے اس کے ہر اس قانونی نظام میں جس میں تعداد ازواج قانوناً ممنوع ہے، زنا کی کھلی اجازت ہے، اور یہ فعل شنی اپنی ان انگنت خرابیوں کے باوجود جرم ہی تصور نہیں کیا جاتا۔ نمبر 7، کیا بیوی اور اس کے بچوں کے لیے اس کے خاوند کی دوسری بیوی قابل برداشت ہے یا اس کی داشتہ ذہنی، روحانی، مادی اور جسمانی صحت کے جملہ پہلوؤں پر غور فرمائیے۔ نمبر 8، کیا کسی باہمیت و باغیرت عورت کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ گھر کی مالکہ بن کے رہے، اس کا خاوند اس کے آرام کا ذمہ دار، اس کی ناموس کا حفاظت ہو، اس کی اولاد جائز اولاد متصور ہو اور سوسائٹی میں اسے باعزت مقام حاصل ہو، یا ایسی عورت بن کے رہے جس کا حسن و شباب ہو، سناک نگاہوں کا کھلونا بنا رہے، لیکن نہ کوئی اس کی اولاد کا باپ بننا گوارا کرے، نہ کوئی دوسری ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہو۔ نمبر 9، کیا یورپ اور امریکہ اپنی تمام سائنسی ترقی کے باوجود حرامی بچوں اور کنواری ماؤں کی تعداد میں ہوش ربا اضافے کے باعث پریشان نہیں؟ UNO کی رپورٹ کے مطابق بعض یورپین ممالک میں ناجائز ولادتوں کا اوسط 60% تک پہنچ گیا ہے۔ یہ حقائق ہیں جن کو تسلیم کرتے ہوئے یہی مشکلات ہیں جن کا حل پیش کرتے ہوئے اسلام نے جو دین فطرت ہے، ضرورت کے وقت ایک سے زائد بیوی سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ خود مغرب کے کئی مفکر اپنے معاشرے کی اخلاقی پستی اور اس میں ایسی عورتوں اور ناجائز بچوں کی زبوں حالی کو دیکھ کر چیخ اٹھے ہیں اور برملا کہنے لگے کہ قرآن کے قانون پر عمل کیے بغیر اب کوئی چارہ کار نہیں۔ نمبر 8، لیکن اگر ہم ذرا حقیقت پسندی سے کام لیں تو ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہم نے اس رخصت کا اکثر ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ ہمارے ہاں گنتی کے چند افراد کے سوا جو لوگ بھی دوسری شادی کرتے ہیں، ہوسرانی اور لذت طلبی کیے بغیر ان کے پیش نظر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ نیز نئی نویلی دلہن کے حضور میں یوں متاع ہوش لوٹا دی جاتی ہے کہ پہلی بیوی کے جملہ حقوق فراموش کر دیے جاتے ہیں، شریفانہ برتاؤ تک نہیں کیا جاتا، اس کے شکم سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بھی اپنے ہوش باختہ باپ کی شفقت سے یکسر محروم ہو جاتی ہے۔ ہم بھی تو ذرا انصاف کریں کہ کیا خدائے بزرگ و برتر کا، اس کے رسول معظم کا ہمیں یہی حکم ہے؟ دین اسلام نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے؟ وہاں تو یہ تصریح ہے کہ اگر تم دونوں بیویوں میں عدل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تو ایک
بیوی کی اجازت ہے۔ کاش مسلمان اپنی بدعملیوں سے اپنے پاکیزہ دین کو داغدار نہ کریں اور اپنے حسن عمل سے اسلام کی تعلیمات کی صداقت کو نمایاں کرنے کے بجائے اپنی کوتاہیوں اور خامیوں کے باعث طالبان حق اور متلاشیان ہدایت کو اس دین برحق سے متنفر کرنے کا سبب نہ بنے۔ نمبر 9، لفظ تعالوا کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ قرطبی حضرت ابن عباس اور مجاہد سے نقل کرتے ہیں، یعنی آل کا معنی ہے ظلم کرنا، ایک طرف جھک جانا۔ جب تیر نشانے سے ہٹ جائے تو کہتے ہیں آل السحم، لیکن اس کا ایک اور معنی امام شافعی سے منقول ہے کہ تمہارے بال بچے زیادہ نہ ہو جائیں، یعنی اگر تم ایک بیوی پر اکتفا کرو گے تو کثرت اولاد تمہیں پریشان نہیں کرے گی۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ ترجمہ، اور دیا کرو اپنی عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی، پھر اگر وہ بخش دے تمہیں کچھ اس سے خوش دلی سے تو کھاؤ اسے لذت حاصل کرتے ہوئے، خوشگوار سمجھتے ہوئے۔ تفسیر، اس آیت سے مہر کا وجوب ثابت ہوتا ہے، اور جب تک عورت خوشی سے سارا مہر یا اس کا کوئی جز معاف نہ کر دے وہ مرد کے ذمے واجب الادا رہتا ہے۔ نخلتا اس عطیے کو کہتے ہیں جو خوشی خوشی کسی معاوضہ کے لالچ کے سوا دیا جائے۔ اگلی 5 سے 6 آیت کا مضمون یتیموں کو ان کا مال لوٹانے کے بارے میں ہدایات۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقَولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ ترجمہ، اور نہ دے دو نادانوں کو اپنے مال جنہیں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کے لیے سہارا، اور کھلاؤ انہیں اس مال سے اور پہناؤ انہیں اور کہو ان سے بھلائی کی بات۔ تفسیر، یتیم بچوں اور بچیوں کے مال ضائع ہونے کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ ان کے اموال اس وقت ان کے سپرد کر دیے جائیں جبکہ مال کے صحیح انتظام اسے نفع بخش کاروبار میں لگانے کی قابلیت ان میں مفقود ہو۔ اس حالت میں ان کے سرپرست ان کے مال اگر ان کے سپرد کر دیں گے تو وہ چند دنوں میں اسے اڑا کے رکھ دیں گے، اور جب ان کی چشم ہوش و ہوا ہوگی تو وہ اپنے آپ کو فقر و افلاس کی زنجیروں میں بندھا ہوا پائیں گے۔ اس لیے اس آیت میں یہ فرمایا کہ اگر وہ باشعور نہیں تو ان کا مال حفاظت سے اپنے پاس رکھو اور ان کے خورد و نوش اور لباس کا اہتمام کرو، اور ان کو خوش اسلوبی سے بتاتے رہو کہ یہ مال و متاع تمہارا ہی ہے اور ہم نے تمہاری بہتری کے لیے اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھا ہوا ہے، اور جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو ہر چیز تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ اگلا ہے، اس آیت میں 2 لفظ آپ کی خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔ اموالہم، ان کے مال کی بجائے اموالکم فرمایا کہ یتیموں کا مال اگرچہ انہی کا ہے لیکن کیونکہ وہ اور تم سب ایک ملت کے فرد ہو اس لیے گویا وہ تمہارا ہی ہے۔ اس کی حفاظت اور نگہداشت بالکل یوں کرو جیسے اپنے مال کی کرتے ہو۔ وحدت ملی اور تکافل اجتماع کا یہ وہ محبت آفرین سبق ہے جس کی طرف قرآن ہر مناسب موقع پر ہماری توجہ مبذول کراتا ہے۔ دوسرا امر جو غور طلب ہے وہ آیت کا یہ حصہ ہے، اللتی جعل لکم قیاما، یعنی مال جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کا سہارا بنایا ہے۔ ان الفاظ سے مال کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اظہار مقصود ہے، یعنی مال فضول اور قابل نفرت چیز نہیں بلکہ یہ تو تمہاری معاشی خوشحالی اور ترقی کا ستون ہے۔ اگر تم اس کو بیجا خرچ کر دیا کرو گے تو تمہیں معاشی اور اقتصادی فراغ البالی نصیب نہیں ہو سکے گی۔ اسے سنبھال کر رکھو اور سمجھ کر خرچ کرو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ ترجمہ، اور آزماتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، پس اگر محسوس کرو تم ان میں دانائی تو لوٹا دو انہیں ان کے مال، اور نہ کھاؤ انہیں فضول خرچی سے اور جلدی جلدی اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ اور جو سرپرست غنی ہو تو اسے چاہیے کہ یتیموں کے مال سے پرہیز کرے، اور جو سرپرست فقیر ہو تو وہ کھا لے مناسب مقدار سے۔ پھر جب لوٹاؤ تم ان کی طرف ان کے مال تو گواہ بنا لو ان پر، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے والا۔ تفسیر، سابقہ آیت میں حکم فرمایا کہ یتیموں کے مال انہیں واپس کر دو۔ اس آیت میں مال کی واپسی کا وقت اور اس کی شرائط کا ذکر ہے۔ جب یہ 2 چیزیں بلوغ اور رشدان میں پائی جائیں تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو۔ رشد سے مراد مال انتظام اور کاروبار کی سوجھ بوجھ ہے۔ یتیموں کی صلاحیت اور قابلیت کو آزمانے کا ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ابتدا میں انہیں ان کے مال کی قلیل سی مقدار دے دی جائے، اگر اس میں تصرف سے ان کی ہونہاری کے آثار نمایاں ہوں تو سارا مال ان کے سپرد کر دو، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان سے وقتاً فوقتاً کاروبار اور نظم و نسق کے سلسلے میں مشورہ طلب کیا جائے اور ان کی رائے میں سنجیدگی اور عقل مندی پائی جائے تو ان کی چیز ان کے حوالے کر دو۔ کورٹ آف وارڈز کا قانون انہی آیات سے ماخوذ ہے۔
اگلا ان آیات سے یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ اسلام اگرچہ انفرادی ملکیت کو تسلیم کرتا ہے لیکن اس کے ناجائز استعمال کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کوئی شخص اپنی دولت کو یوں خرچ کرنا شروع کر دے جس سے اس کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اور قوم کا نظام اخلاق اس کی بے راہ روی سے داغدار ہو رہا ہو تو حکومت کو حق پہنچتا ہے، بلکہ حکومت پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس مطلق العنانی کو مقید کر دے۔ اگلا یتیم کا سرپرست جو اس کی تربیت اور اس کے مال کا نظم و نسق کرتا ہے، کیا وہ کسی اجرت کا مستحق ہے؟ اس کے متعلق بتایا کہ سرپرست اگر غنی ہے تو اسے یتیم کے مال سے کوئی معاوضہ نہیں لینا چاہیے اور یہ سب خدمت حسبنا اللہ کرنی چاہیے، اور اگر وہ تنگ دست ہے پھر اسے اپنی جائز ضروریات کھانا کپڑا وغیرہ مناسب طریقے سے پوری کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن اکثر علماء نے بطور احتیاط یہ حکم دیا ہے کہ اس حالت میں بھی قرض حسنہ کی نیت سے لے اور یہ ارادہ کرے کہ جب مولا نے اسے خوشحال کیا تو وہ یہ قرض ادا کر دے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مسلک تھا۔ بالمعروف کا یہ معنی ہے کہ اگر اس خرچ کو کسی غیر جانبدار آدمی کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ اسے ناجائز قرار نہ دے۔ اگلا ہے ایک واضح ارشاد فرمایا کہ جب مال یتیم کو واپس کرنے لگو تو چپکے کے پوشیدہ طور پر واپس نہ کرو بلکہ گواہوں کی موجودگی میں ایک ایک چیز انہیں لوٹا دو۔ اسی طرح کسی قسم کی غلط فہمی بھی پیدا نہیں ہوگی اور آئندہ کسی جھگڑے کا خدشہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آخر میں تنبیہ فرما دی کہ تم لوگوں کی آنکھوں میں خاک ڈال سکتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ سے تمہارا کوئی فعل پوشیدہ نہیں۔ اگر تم نے ان کے مال میں خیانت کی تو یاد رکھو اس کے حضور پائی کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اگلی 7 سے 8 آیت کا مضمون وراثت کی تقسیم کے حوالے سے ہدایات۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ ترجمہ: مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار، اس ترکے سے خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ تفسیر: عرب میں میراث کی تقسیم کا یہ قاعدہ تھا کہ عورتیں اور چھوٹے بچے اپنے والد باپ اور خاوند وغیرہ کی وراثت سے یکسر محروم کر دیے جاتے تھے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی کہ جو میدان جنگ میں داد شجاعت دینے کے قابل نہیں وہ میراث پانے کا بھی حقدار نہیں۔ بھارت میں بھی عورت وارث شمار نہیں کی جاتی تھی اور یورپ میں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی، صرف بڑا لڑکا وارث بنتا، دوسرے لڑکے بھی محروم رہ جاتے۔ یہ حالت تھی جب قرآن کی یہ انقلاب آفرین آیت نازل ہوئی جس نے عورتوں کو مردوں کی طرح وارث قرار دیا، بڑے لڑکے کی تخصیص ختم کر کے سب لڑکوں کو اپنے متوفی باپ کی وراثت میں برابر کا شریک بنایا، چھوٹی اور بڑی تمام جائیدادوں میں ورثہ کو حسب حصہ قرار تسلیم کیا۔ نصیب مفروضہ کے الفاظ سے واضح کر دیا کہ یہ حصے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ہیں، اس میں رد و بدل کا کسی کو اختیار نہیں۔ وَإِذْ حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقَوْلُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ ترجمہ: اور جب حاضر ہوں ورثہ کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار، یتیم بچے اور مسکین، تو دو انہیں بھی اس سے اور کہو ان سے اچھی بات۔ تفسیر: قانون میراث کی تفصیلات بیان کرنے سے پہلے ایک اخلاقی ضابطے کا ذکر بھی کر دیا کہ متروکہ جائیداد کے وارث تو وہی ہیں جن کا ذکر تفصیلاً آگے آ رہا ہے، لیکن اگر تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار، محلے کے یتیم بچے، بستی کے غریب لوگ جمع ہو جائیں تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو اور ترش لب و لہجے میں ان سے گفتگو نہ کرو جس سے ان کی دل شکنی ہو۔